اس کے آثار میں ایک بہت بڑی نشانی ہوگی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، اور وہ ہر ٹیلے سے، ہر اونچی آڑ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ تو میدانوں میں تو وہ کھلے چلے آئیں گے، لیکن جہاں بھی آڑ ہوگی تو وہاں سے بھی تمہیں لگے گا کہ ایک بڑی تعداد میں ایک ہجوم ہے یاجوج اور ماجوج کا، جو انسانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس پر یاجوج ماجوج کی جو تفصیلی بحث ہے وہ سورہ کہف میں بیان کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، انسان ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک آہنی دیوار بنا کے ان کو پہاڑوں کے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ ان کی صحیح لوکیشن کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، اور وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، زمین میں بہت زیادہ فساد مچائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اور حق وعدہ وہ قریب آ چکا، یعنی اس قیامت کے دن کی اللہ منظر کشی کر رہے ہیں۔ تو اچانک کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، حیران ہو جائیں گے قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر، اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، ہم تو اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ہم نے تو اس طرف کبھی سوچا ہی نہیں۔ آج دیکھ لینا انسان پیغمبروں کی تعلیمات کو تو ویلیو دے ہی نہیں رہا ہے، بس ترقی اور معاشی ترقی اور سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی اور حقوق ایک دوسرے کے اور جانوروں کے حقوق اور گدھے گھوڑوں کے حقوق، اسی پر پوری انسانیت گھوم رہی ہے۔ جس خدا نے پیدا کیا اس کو ڈکشنری سے نکال دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں جب قیامت دیکھیں گے نا تو کہیں گے یا ویلنا، ہماری بدبختی، ہم تو اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اس طرف تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بل کننا ظالمین، بلکہ کہیں گے ہم تو ظالم تھے، یعنی ہمیں سوچنا چاہیے تھا پھر بھی ہم نے نہیں سوچا۔ اب چونکہ مشرکین تو مشرک تھے، ان کے ذہن میں سب سے پہلے یہ خیال آتا تھا کہ ٹھیک ہے اگر قیامت قائم ہو گئی تو ہمارے بھگوان اور ہمارے بت ہمیں بچا لیں گے۔ ان کو اللہ نے الگ سے دھمکی دی ہے، فرمایا تم اور جو تمہارے معبود ہیں نا، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ دیکھیں قرآن مختلف موقع کے مختلف درجات کو بیان کرتا ہے، حالات کو۔ قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے کہ جہنمی ایک دوسرے سے بات بھی کریں گے، لیکن ایک نوعیت کا عذاب پھر یہ بھی ہوگا کہ ایک دوسرے کی بات اللہ ایک دوسرے کو سنوائے گا تاکہ ایک دوسرے کو رسوا کریں، ایک دوسرے کو تانے دیں۔ تو یہ مختلف موقعوں کے مختلف عذاب ہیں جن کا قرآن تذکرہ کرتا ہے۔ تو چیخو پکار ان معبودوں کی ہوگی جنہوں نے لوگوں کو اپنی عبادت پہ مجبور کیا یا اپنی عبادت کی ترغیب دی۔ تو آگے اللہ نے فرمایا نہ ہاں وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی ایک اچھا کلمہ لکھا جا چکا ہے، یعنی وہ پہلے ہی سے اچھے لوگ ہیں، ان کے لیے پہلے ہی جنت لکھی جا چکی ہے۔ اولئک عنہا مبعدون، یہ نیک لوگ اس سے دور ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے اس سے مراد ہے جنت میں جانے کے بعد، کیونکہ حساب و کتاب میں جہنم کے پل سے ہر ایک کو گزارا جائے گا، اس میں تمام پیغمبر، تمام شہداء، کیونکہ وہ تو سورہ مریم میں اللہ نے بتا دیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص جہنم کے پل پہ سے گزرے گا، جس کو پل صراط کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے کے بعد ان کو جہنم سے دور کر دیں گے، اور جہنم کی آہٹ بھی ان کو سنائی نہیں دے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جو چاہے گا ان کا دل، ان نعمتوں میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔